السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محترم الیاس خان صاحب فلاحی، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹرا، وہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا مفتی مغز قاسمی صاحب امیر شریعت مراٹھواڑہ، وہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا مہدی حسن عینی قاسمی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، منیب فاروقی صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں، قابل احترام بہنوں اور طلباء و طالبات، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ایک بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں، جس کو ایک سرے سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا اور کھل کے گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ اکثر بات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، گفتن نشستن برخاستن، عمل نہیں ہو رہا، تبصرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی، عمل نہیں ہو رہا۔ تو کچھ عمل کرنے کی باتیں ہونا چاہیے، یہاں پر ہم کچھ ارادے کر کے یہاں سے لوٹنا چاہیے اور زندگی میں اپنانے کا، اور یہ میسیج کو دیگر اسٹوڈنٹس تک، پیرنٹس تک، پورے ملک بھر میں اپنے اپنے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں ان تک یہ میسیج کو پہنچائیں۔ یہ اس خواہش کے ساتھ یہاں پر یہ نشست رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ عنوان ہے فکری و تہذیبی ارتداد، اسباب اور حل۔ دیکھیے، علماء اکرام رو کی دعائیں کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں مرتد ہوتے جا رہی ہیں۔ آج دوپہر میں 1 بجے سے پہلے میں نکلنے کے موڈ میں تھا، ادھر سے حیدرآباد بائی ایئر یہاں پہ پہنچا۔ اس وقت مجھے ایک فون آیا اور ایک نوجوان بڑا تڑپ کے بتا رہا ہے، سر فلاں فلاں ہوٹلز میں ہماری مسلم بیٹیاں باضابطہ برقعے میں ہوٹل پہنچ جا رہی ہیں کالج کے نام پر، اور یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ حیدرآباد میں پولیس کی طرف سے جو انکوائریز ہوئے اور کچھ مسلم حضرات این جی اوز کے لوگ اس میں شامل ہوئے، تو بتایا گیا کہ ایسا ایسا کئی سالوں سے ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ دے کر اس پہ سختی سے عمل کرنے کے لیے بالکل ابتدا ہی سے گھر کا ماحول بنانا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی تربیت ابتدا سے ہی ہونا ہے۔ یہ نہیں بولنا ہے کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، اس کے کپڑے عجیب و غریب طریقے سے مختلف مقامات سے پھاڑ دے رہے ہیں۔ نیا نیا شاید 2-3 سال پہلے بہت بڑھ گیا تھا، تھوڑا سا کم ہوا ہے، یہ سائڈ سے پھاڑنے کا شروع ہو گیا تھا، یہاں سے پھاڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ 5-10 سال میں 15 سال میں ایک اور عجیب بیماری ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ گھر میں نانا دادا نواسی پوتری کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ برائی کیسا معاشرے میں ہمارے شامل ہو گئی۔ لیگنس اتنی عام ہو گیا ہے، اس کو اچھے خاصے دیندار گھرانے میں برا نہیں بولا جا رہا، برا نہیں بولا جا رہا۔ بچے پینٹ پھاڑ کر گھوم رہے ہیں، عجیب بال بنائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نصیحت نہیں کر رہا۔ یہ نہیں بول رہا، میں اس ایسے نوجوانوں کو جہاں کہیں بھی ملتے ہیں، چاہے ایئرپورٹ میں ہو، میٹنگز میں ہو، فنکشنز میں ہو، مسجد میں ہو، نوجوان کو بلا کر پوچھتا ہوں، بیٹا یہ آپ پینٹ پھاڑ کر پھر رہے ہیں، تو کیا آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو اکثر تو مان لیتے ہیں کہ نہیں، خوش نہیں ہیں۔ تو ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کے امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر میں وعدہ لیتا ہوں کہ اس کو جلائیں گے
اور پوری زندگی نہیں پہنیں گے اور پوری زندگی دوسروں کو نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، ریکویسٹ کریں گے، یہ برائی کو ختم کریں گے۔ مولانا ان نکات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے، ماں باپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، IAS IPS بنانے کی خواہش ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، میرے جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پوری قوی امکان ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، سائنٹسٹ بھی بن جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے۔ عجیب حادثات ہو رہے ہیں، مولانا بتا رہے تھے، تو ایک بزرگ سے میں ملا، شہر کا نام بھی لیتے ہوئے میں احتیاط کروں گا کس شہر میں ہوا یہ واقعہ، مناسب نہیں ہے۔ وہ بزرگ مجھ سے ملے، تھوڑی دیر میں تعارف ہوا اور قریب میں آ کے بولے، خدیر میاں دعا کیجئے، میں میری بیٹی کو بڑے اسکول میں پڑھایا، آپ دعا کیجئے، ڈاکٹر بنایا، آپ دعا کیجئے کہ داماد ایمان لا لے۔ یہ حادثات عام طور پہ ہوتے جا رہے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، یہ موبائل کی وجہ سے حالات بگڑ جا رہے ہیں۔ یہ کو ایجوکیشن کے اثرات اتنے زیادہ ہیں، بلکہ میں یہ صاف صاف بتاتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ کہ نہیں ہماری گھر کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے، ہماری گھر کی تربیت اچھی ہے اور اسکول میں جو ہے گندا ماحول ہے تو بھی چل جائے گا، کو ایجوکیشن چل جائے گا۔ سراسر جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے، تو کو ایجوکیشن سے بچنا ہے۔ میں سروے کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، 35 سال سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہوں، بلکہ پورا وقت اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی گزارتا ہوں۔ پوچھتے بیٹیوں سے پوچھ لیتا ہوں، ماں کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں سے بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، بیٹا یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے کتنے % وقت امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں پرسنٹیج وائز وقت، فوکس، دھیان، ایبلٹی لگ جاتی ہے؟ تو بیٹی ماں کی موجودگی میں بولتی ہے سر 70%، اور یہ اوسط ہے، ایوریج 70%، 4 سال پرانا فگر ہے، اور آج جب میں پوچھ رہا ہوں اس کا ایوریج نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ مان لیجئے بات کو، میں بات کرتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں، 5-10 ہزار اسٹوڈنٹ سے بات کیا ہوں، پیرنٹس کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، تو آج یہ موبائل فون کی وجہ سے یہ اوسط 80% کو چلا گیا۔ 80% صلاحیت جانے کے بعد باقی کیا رہ جائے گا؟ اب جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بیٹیاں الحمدللہ کچھ پڑھ رہی ہیں، بیٹیوں میں احساس ہے کہ عزت کی زندگی گزارنا ہے، ریسپیکٹ کی زندگی گزارنا ہے، تو ہائیلی کوالیفائڈ بننا ضروری ہے۔ کاش کہ یہ احساس ہمارے بیٹوں میں بھی آ جائے۔ بیٹے ناکارہ بن رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بیٹیاں قبضہ کر رہے ہیں اور بیٹے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا تو خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ بیٹیاں بھٹکنے کے اندیشے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ خصوصی توجہ دینا ہے، بہت ہی خصوصی توجہ دینا ہے۔ مولانا اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، طے کرنا ہے، کچھ فیصلے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے اور زندگی میں عمل کرنا ہے۔ اب جیسا کہ میں بتایا، عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے۔ اب ہم تعلیم کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، فضولیات پہ ترجیح دے رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے تقریبات، غیر شرعی رسومات، شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، غیر ضروری فضولیات۔ جبکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ بہترین کا اپوزٹ بدترین، کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے۔
میں مولانا محترم کا استقبال کرتا ہوں. وہ کافی تھکے ہوئے ہیں اور کلکتے سے صبح نکلے، وہ پھر بنگلور گئے، بنگلور سے یہاں تشریف لائے ہیں. ظاہر ہے ہم مولانا محترم کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں. تو اولاد کی تربیت ایک اہم ایشو ہے. اس پہ خرچ نہیں ہو رہا، فضولیات پہ خرچ ہو رہا ہے، شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نکاح کو آسان اور مسنون بنانے کے لیے ایک تحریک چلایا. اس میں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ نکاح کے دن کے کھانے کا، لڑکی کے کھانے کے سے اجتناب کرنا ہے، رکنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، سیدھے سیدھے بائیکاٹ کرنا ہے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، گھر جا کر روک نہیں سکتے ان کو فضول خرچی کے لیے، لیکن خود سے اس میں شرکت نہیں کر کے ایک ماحول بنا سکتے ہیں. اگر 5% لوگ نکاح میں شرکت سے پرہیز کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے 95% پہ اثر ہوگا اور ایک برائی ختم ہو جائے گی. ایک برائی ختم ہو جائے گی. ایک برائی ختم ہو جائے تو اس کے ذریعے اور کئی برائیاں ختم ہونے کی امید ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بلکہ گزشتہ 10-15 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں گزشتہ 20 سال سے نکاح کے دن کی دعوت تام میں شرکت نہیں کیا. نکاح میں شرکت کرنا ہے، نکاح کے دن کا کھانا نہیں کھانا ہے. عجیب بات ہے، لڑکے والے بھیک مانگی ہوئی دعوت لڑکی والوں سے بولتے ہیں کہ خوشی سے دے دو، ہم معیاری لوگ ہیں، یعنی معیاری فقیر ہیں. بھیک مانگ کے دعوت لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو لے کے جاتے ہیں اور وہ اکڑ کے جا کے دعوت میں کھاتے ہیں. شرم آنا چاہیے. ایک شادی کی وجہ سے ایک خاندان متاثر ہوتا ہے. بڑی بیٹی کی شادی ہوئی، پینشن کے پیسے ختم ہو گئے. بڑی آپا کی شادی ہوئی، پینشن کے پیسے ختم ہوئے، لڑکا گریجویشن میں ایڈمیشن لے رہا تھا. چھوٹی بہن کی شادی ہوئی، گھر بک گیا اور بیٹا آٹو چلانے پہ مجبور ہے. 40% زندگی کا سرمایہ، کمائی، بچت شادیوں پہ خرچ ہو رہی ہے. شادیوں پہ خرچ ہو رہی. تو شادیوں کو سادگی کے ساتھ کم خرچ کرنے کی آج طے کر کے اٹھنا ہے. انشاءاللہ وعدے مولانا لیں گے، انشاءاللہ وعدے کر کے جانا ہے، ارادے کر کے جانا ہے، تبدیلی لانا ہے. تبصروں سے کام نہیں ہوتا. میں دیکھا ہوں تبصرے کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. انقلاب تبھی آئے گا انشاءاللہ، ایک ایک گھر سے تبدیلی آئے گی. آپ لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو رات میں دیر تک 11-12 بجے تک ہمارے بیٹے باہر گھوم رہے ہیں. صبح میں 11 بجے تک، بلکہ 11 کیا 2-3 بجے تک گھوم پھر رہے ہیں، اور صبح میں 11 بجے تک سو رہے ہیں. میں مراد آباد گیا تھا، مدرسے شاہی جانا تھا، اور رات میں 1:30 بجے وہاں پہ مراد آباد میں انٹر ہوا. کسی ہوٹل کی سیکیورٹی آفیسرز تھے، وہ باہر تھے، تو وہ قریب میں آ گئے میرے. میں پوچھا کہ مدرسے شاہی کہاں ہیں، تو وہ ایکسپلین کر رہا تھا. مجھے اتنی بڑی تکلیف ہوئی. وہ ایکسپلین کر رہا تھا اس طرح سے جاؤ اور آگے مڑو، سرکل سے رائٹ ٹرن لے لو. وہاں آگے جانے کے بعد آپ کو کچھ لوگ چورستے پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے. رات میں 1:30 بجے بتا رہا وہ لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے. ان سے پوچھو، وہیں سے آگے آپ کو بتا دیں گے مدرسے شاہی وہاں پہ آگے ہے. اور پھر وہ بولا آپ بے فکر رہو، وہ لوگ 3 بجے تک بیٹھتے ہیں. میں گیا اور ہمارا ڈرائیور پوچھ رہا تھا جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ رہا تھا، وہ لوگ صحیح گائیڈ کر رہے تھے. کچھ لوگ، ایک جگہ ہمارا ڈرائیور پوچھا، وہ لوگ کام کر رہے تھے اور ڈرائیور پوچھ رہا تھا. میں اس کو روک رہا تھا، بھئی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان سے مت پوچھو ایڈریس، یہ غیر مسلم ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. فارغ اگر کوئی بیٹھے تو اس سے ضرور پوچھیے. تو واقعی اس سے پوچھے تو پتہ نہیں ہے اس کو. وہ کام کر رہے تھے رات میں 1:30-2 بجے، کچھ کام میں مصروف تھے، وہ ایڈریس نہیں بتا سکے، نان مسلم تھے. پھر وہ سرکل آ گیا جس کی نشاندہی وہ سیکیورٹی آفس کر رہا تھا. پوری اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، اور 30-35 سال، 40 سال، 50 سال کے لوگ اتنا بیٹھ کے ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسا کہ آج فائنل کر کے اٹھنے والے ہیں، آج ہی فائنل ہو جائے گا. بڑی تکلیف ہوئی، بڑی شرم آتی ہے رات میں 3 بجے تک. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، فطرت کے خلاف، مکمل فطرت کے خلاف. اور یہ فون کا غلط استعمال، مجھے احساس ہے 9th 10th میں ہلو ہو آر یو فائن تھینک یو ہوتا ہے،
ڈگری کے بعد 2 سال 3 سال کے بعد ایک رنگ ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات میں دیکھا ہوں۔ اگر ماں باپ بیٹی اور بیٹے کے چیٹنگ کو چیک نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، تو وہ اولاد سمجھنا کہ وہ جو ہے وہ لاوارث ہے، لاوارث ہے وہ اولاد، اگر ماں باپ انوالو نہیں ہوتے۔ یتیم ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ فون چیک نہیں کرتے، اور فون کہاں کب ہو رہا ہے، کیسے میسیجز دے رہے ہیں، وہ اگر چیک نہیں کرتے تو وہ یتیم سمجھنا اپنے آپ کو۔ پرائیویسی کے نام پہ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے، برائیاں ختم کرنا ہے۔ اصل گفتگو تو انشاءاللہ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے مسائل رکھیں گے۔ آپ لوگوں سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ باتیں سنیے اور زندگی بھر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ کے ذریعے میسیج گھروں میں، خاندانوں میں جائے گا، اور ایک ایک بیٹی ایک ایک گھر کے حالات کو بدل سکتی ہے، ایک ایک بیٹا ایک ایک گھر کے حالات کو بدل سکتا ہے، ایک ایک بیٹا خاندانوں کو بدل سکتا ہے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ نسل جو اصل ہے، نسل ہی اصل ہے، یہ بدلے گی تو انشاءاللہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گی۔ یہ نسلوں کو بناتے ہوئے ہی ہم آگے کے، اگر یہ نسل طاقتور ہے تو ہم اس کا احساس کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل طاقتور ہے، ہمارا مستقبل طاقتور ہے، اور آنے والے حالات میں یہ ہماری نسل دینے والی بنے، لینے والی نہیں، دینے والی بنے، اور یہ ہماری نسل نوکری کے لیے نہ پڑے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے، پڑھ رہے ہیں نوکری کرنے کے لیے، کاش کہ 0.1% بھی ہمارے نوجوان نوکری دینے والے بن جائیں، ایک نوجوان 100 لوگوں کو نوکری دینے والا بن جائے تو انشاءاللہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔